حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر کے اندر قید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سمجھ لیجئے پانی بند کر دیا۔ کربلا میں تو آپ نے سنا ہوگا 3 دن تک، لیکن یہاں سمجھ لیجئے 40-50 دن تک پانی بند رہا۔ اور حضرت عثمان غنی معمولی شخص نہیں تھے، ہزاروں تعداد فوجیوں کے آپ کے انڈر میں تھی۔ اگر آپ اشارہ کر دیتے تو وہ چند 100 لوگ جنہوں نے گھیر لیا تھا ان کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ شریف کی زمین لہو لہان ہو، مسلمانوں کا آپس میں خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا۔ سمجھ لیجیے آپ روکتے رہے اور دن گزرتے رہے۔ پھر ایک بلوائی نے کیا کیا، پیچھے سے گھر کے اندر وہ داخل ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ بقر آیت نمبر 137 کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ تھے اور ایک نے ایسا وار کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور جو خون تھا وہ خون سمجھ لیجئے قرآن شریف کے اوراق پر آ کر گرا۔ علامہ سعیدی مسلم شریف کی شرح میں 6ویں جلد میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے بھی شہید ہوں گے ان سب کی شہادت کی گواہی وہ زمین دے گی جس جگہ پر ان کا خون گرا۔ کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا، مولا میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے دین کی وجہ سے، تیرے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے اس نے تیرے راستے میں شہادت کا جام پیا۔ کچھ شہداء ایسے ہوں گے جن کی گواہی کربلا کی دھرتی دے گی، کچھ شہداء ایسے ہوں گے جن کی گواہی بدر و حنین و خیبر و خندق کی زمینیں دیں گی۔ جو جس جگہ پر شہید ہوگا وہ زمین اس کی شہادت کی گواہی قیامت میں دے گی، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں صرف حضرت عثمان غنی ایک ایسے شہید ہوں گے کہ جن کی شہادت کی گواہی زمین نہیں